उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। डॉफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैगी भी इख्तियार चौंक पड़ी। ओह, कहीं तुमने कोई डेक्टाफोन तो नहीं लगा दिया वहां? मैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे मालूम है कि रॉजर ने अपने खसूसी ऑफिस में एक खसूसी साइंसी इंतजामात कर रखे हैं कि वहां किसी टाइप का डेक्टाफोन काम ही नहीं कर सकता, डॉफ ने कहा। तो फिर? मैगी ने हैरान होकर कहा। इस दौरान वो पार्किंग में पहुंच चुके थे। डॉफ ने कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैगी साइड सीट पर पहुंच गई और थोड़ी देर बाद उनकी कंपाउंड गेट से कार बाहर आ गई। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद डॉफ ने एक साइड पर करके एक पार्किंग में कार रोक दी और फिर हाथ में बनी हुई घड़ी के चेन से लगी हुई एक छोटी सी डबिया उतारकर इस डबिया की साइड पर अंगूठा रखकर उसे दबाया। तो डबिया में से रॉजर की आवाज़ निकली। वो डॉफ और मैगी को खुशामदीद कह रहा था। क्या मतलब? ये क्या है? मैगी ने हैरान होकर कहा। खामोशी से सुनती रहो, डॉफ ने कहा और मैगी होंठ बीचे खामोश हो गई। डॉफ और रॉजर के दरमियान कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुनाई देती रही। फिर उनके जाने और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। ग्राहम से होने वाली बातचीत किसी डॉफ तक पहुंची होगी। वो इंतहाई सीरियस मसला है। रॉजर की बड़बड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अल्फाज वासे थे और मैगी ये अल्फाज सुनकर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर हैरत थी, लेकिन उसने मुंह न खोला और खामोश रही। जोसेफ को मेरे पास भेजो। चंद लम्हों बाद रॉजर की सर्द और इंतहाई सख्त आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक और मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, ग्राहम के आदमियों को सैटेलाइट कॉलोनी में जो कोठी दी गई थी, इसका इल्म तुम्हारे अलावा और किस किस को है? रॉजर की सख्त आवाज़ सुनाई थी। मेरे अलावा जॉनसन को बॉस, क्योंकि आपके हुक्म पर मैंने जॉनसन से कहा था कि वो आपके हुक्म की तामील करे। जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी। डॉफ को जानते हो? रॉजर की आवाज़ सुनाई थी। यस बॉस, वो आपका दोस्त है। जोसेफ ने कहा। क्या जॉनसन भी उसे जानता है? रॉजर ने कहा। यस बॉस, वो अक्सर मिलते रहते हैं। जोसेफ ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि डॉफ को इसकी इत्तला जॉनसन से मिली। रॉजर का लहजा भयानक हो गया। कौन सी इत्तला बॉस? जोसेफ के लहजे में हैरत थी। डॉफ को इत्तला मिली है कि मैंने ग्राहम से बात करके इसके आदमियों को कोई ठिकाना फराहम किया है। इसके बकौल ये लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं और वो इस बारे में मालूम करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है मैं असूल की खिलाफ वर्जी ना कर सकता था। अलबत्ता मुझे हैरत थी कि ये इत्तला उसे कहाँ से मिल गई। तुम्हारे बारे में मुझे इल्म है कि तुम्हारे डॉफ से ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जॉनसन के बारे में मालूम न था, इसलिए लामहला ये इत्तला जॉनसन से उसने हासिल की होगी। रॉजर की आवाज़ सुनाई थी। बॉस, जॉनसन बराह रास्त कुछ नहीं बता सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अलबत्ता उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो आपकी कॉलों को रिकॉर्ड करता रहे। अलबत्ता ये कॉल रिकॉर्ड रूम से हासिल की जा सकती है। जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराओ, फिर जो भी हो उसे गोलियों से उड़ा दो। इसके साथ साथ तुम अपने साथ 4 आदमी ले जाओ और इस कोठी को मिसाइलों से उड़ा दो। रॉजर ने कहा। कोठी तबाह कर दी जाए? जोसेफ ने कहा। हाँ, ये मेरा हुक्म है। रॉजर ने सर्द लहजे में कहा। यह सर, हुक्म की तामील होगी। जोसेफ ने जवाब दिया। उसके साथ ही किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। तो रॉजर ने डबिया की साइड पर हाथ फेरा और उसे दोबारा खिड़की की चेन से घड़ी की चेन से लगा दिया। ये क्या चीज़ है? मैगी ने हैरान होकर पूछा। ये बिल्कुल नई ऐजाद है। इसमें से रेस निकलती हैं और जो आवाज़ की लहरों को ट्रांसमिट करके टेप कर लेती हैं। इसकी रेंज 1000 मीटर तक है, इसलिए हमारी कार की यहाँ तक पहुँचने तक जो कुछ बातचीत हुई वो इसमें रिकॉर्ड हो गई। डॉफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड, इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ है। मैगी ने कहा। हाँ, अब बहरहाल हमें ये मालूम हो गया कि यह ठिकाना सैटेलाइट कॉलोनी में मुहैया किया गया है, इसलिए अब हमने वहाँ जाना है। डॉफ ने कहा। उसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। लेकिन रॉजर तो इस कोठी को मिसाइलों से तबाह करने का हुक्म दे दिया है। मैगी ने कहा। हाँ, अब 2 सूरतें होंगी, या तो इमरान और उसके साथ ही कोठी के अंदर होंगे तो वो भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, और अगर अंदर नहीं होंगे तो बहरहाल वो जब वापस आएंगे तो आसानी से मार्क हो जाएंगे। इस तरह हम उन्हें ट्रेस कर लेंगे, फिर उनका खात्मा कर देंगे। डॉफ ने कहा। और ये भी तो हो सकता है कि उन्हें वहाँ आने से पहले ही इत्तला मिल जाए और वो वहाँ आए ही ना। मैगी ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह उनका ठिकाना ख़त्म हो जाएगा। फिर जो ठिकाना भी हासिल करेंगे उसका इल्म बहरहाल हमें हो जाएगा। डॉफ ने कहा और मैगी ने अस्बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे।
इमरान ने कार दरख्तों के एक झुंड के करीब ले जाकर रोक दी। यहाँ बाकायदा पार्किंग बनी हुई थी। शीटलैंड में कोई कार पार्किंग के लिए मखसूस जगह से हटकर किसी सूरत रोकी नहीं जा सकती थी, और चंद लम्हों में ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंच जाती, क्योंकि शीटलैंड में ट्रैफिक का सारा निज़ाम शीटलैंड के दरमियान एक ऊंचे टावर पर नस्ब खसूसी आलात की बिना पर कंट्रोल किया जाता था। पूरे जजीरे पर चलने वाली ट्रैफिक की बाकायदा चेकिंग की जाती थी और साथ साथ सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक ऑफिसरों को हिदायत दे दी जाती थी। इसलिए वहां ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने का कोई सोच भी ना सकता था। कार पार्किंग में रोककर वो सब नीचे उतरे और फिर इत्मीनान से चलते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। ये रेड लाइन एरिया का उकबी हिस्सा था। यहाँ एक छोटा सा मैदान था और इस मैदान के बाद दोबारा रिहायशी इलाका शुरू हो जाता था, लेकिन रेड लाइन एरिया और इस रिहायशी इलाके दोनों की पुश्त इस मैदान की तरफ थी। इमरान को बाकायदा पार्किंग की शक्ल दी गई थी और वहाँ बाकायदा जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए थे। इमरान का रुख इसी पार्किंग की तरफ था। फिर वो पार्क में दाखिल हो गए। पार्क के शुमाल मशरिक कोने में एक छोटी सी मखरूती इमारत बनी हुई थी। इमरान इस इमारत को देखकर ही उधर आया था, क्योंकि इस इमारत के डिज़ाइन को देखकर ही वो समझ गया था कि यहाँ सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए खसूसी मशीनरी मौजूद होगी। इस मशीनरी को चूंकि 24 घंटे चालू रखा जाता था, इसलिए इस पर ऐसी इमारत बनाई गई थी कि ताज़ा हवा ज़्यादा मिकदार में अंदर पहुंच सके और गंदी हवा की निकासी भी मुकम्मल तौर पर हो सके। ग्रेडलैंड में भी चूंकि यही सिस्टम था और ऐसी ही इमारतें जगह जगह सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए बनाई की जाती थी, इसलिए इमरान और इस इमारत के डिज़ाइन को देखकर ही इस बारे में अंदाज़ा लगा चुका था। इमरान साहब, सफाई करने वाले मशीनरी की इस इमारत में होगी, सफदर ने कहा। हाँ, और हमने यहाँ से अंदर दाखिल होना है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो बाकायदा मुसल्लह मुहाफिज होंगे, जूलिया ने कहा। कोई बात नहीं, तनवीर हमारे साथ मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ फायरिंग की तो इर्द गिर्द के लोग चौंक पड़ेंगे, तनवीर ने चौंक कर कहा। अच्छा, हैरत है, अब तुम्हारी अकल दाढ़ भी बाहर आने लग गई, इमरान ने कहा। तो तुम मुझे अपनी तरह अहमक समझते हो, तनवीर ने बुनाते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बल्कि खुद को तुम्हारी तरह समझता हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और सब भी इख्तियार हंस पड़े। वो सब इस इमारत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर आगे गए होंगे कि इस इमारत के बाहर खारदार तार का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें एक छोटा सा गेट लगा हुआ था जिस पर ममनुआ इलाका का बोर्ड नस्ब था। अभी वो इस फाटक के करीब पहुंचे ही थे कि इमारत में से एक मुसल्ला आदमी बाहर आया और उन्हें देखकर चौंक पड़ा। इमरान ने उसे करीब आने का इशारा किया तो वो तेजी से चलता हुआ फाटक के करीब आ गया। तुम्हारे साथ यहाँ कितने आदमी हैं, इमरान ने कहा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं, और कौन है आप, इसने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक अखबार से है और हम सीवरेज सिस्टम के हिफाजत के सिलसिले में एक खसूसी सर्वे कर रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया। मैं यहाँ मुहाफिज हूँ, जबकि एक मशीन मैन है और बस, इस आदमी ने जवाब दिया। इस मशीन मैन को भी बुलाओ ताकि इसका भी साथ ही इंटरव्यू हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुड़कर किसी जिमी को आवाज़ दी। चंद लम्हों बाद एक अधीर उम्र आदमी इमारत से बाहर आया। लेकिन आप में से किसी के पास भी कैमरा नहीं, फिर आप कैसे तस्वीर बनाएंगे, अचानक मुसल्ला मुहाफिज ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। आजकल जदीद कैमरों का दौर है, कैमरे हमारी जेबों में हैं। पहले हमें इंटरव्यू करना होगा ताकि हम कारीन को बता सकें कि यहाँ किस अंदाज में काम हो रहा है, इमरान ने कहा। और इस तरह इमारत की अंदरूनी तरफ को बढ़ गया जैसे वो अंदर मौजूद मशीनरी को देखना चाहता हो। वो दोनों भी इसके पीछे ही अंदर आ गए। अंदर वाकई पानी की बू ख़त्म करने और उसे पंप करने की मशीनरी काम कर रही थी। तुम्हारा क्या नाम है, इमरान ने इस मुसल्ला मुहाफिज से पूछा। मेरा नाम जॉनसन है, मुसल्ला मुहाफिज ने कहा। यह गन ठीक हालत में है या नुमाइशी है, इमरान ने इसकी हाथ में पकड़ी हुई गन अपने हाथ में लेते हुए कहा। ठीक हालत में है, जॉनसन ने जवाब दिया ही था कि इमरान का दूसरा बाजुक हुआ और जॉनसन चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा। इसे ऑफ कर दो, इमरान ने कहा। उसके साथ इसने गन की नाल जिमी के सीने से लगा दी। खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकली, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो चीखने के लिए मुंह खोले हुए जिमी ने भी इख्तियार एक झटके से होंठ भींच लिए, लेकिन इसका जिस्म बेइख्तियार कांपने लग गया था और चेहरे पर इंतहाई खौफ के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इसने नीचे गिरकर उठते हुए जॉनसन का हशर देख लिया था, जिसकी कनपट्टी पर तनवीर की भरपूर लात पड़ी थी और वो चीख ही ना सका था और साकित हो गया था। घबराने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर जिमी, अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम जिंदा रहोगे, वरना, इमरान का लहजा इस कदर सर था कि जिमी का जिस्म भी इख्तियार कांपने लग गया। मुझे मत मारो, मैं तो इंतहाई गरीब आदमी हूँ, जिमी ने बुरी तरह हगलाते हुए कहा।
کہا تو ہے کہ اگر تم نے تعاون کیا تو زندہ رہو گے۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، میں تعاون کروں گا تعاون۔ جیمی نے اسی طرح خوفزدہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، ہم نے گٹر لائن کے ذریعے اسپیشل سیکریٹری مارکس کی رہائش گاہ میں داخل ہونا ہے۔ تم نے ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور جانسن دونوں ہلاک کر کے خود ہی اسے تلاش کر لیں گے۔ عمران نے کہا، مجھے مت مارو، میں تمہیں لے جاتا ہوں، پلیز۔ جیمی نے کامتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے موت سامنے دیکھ کر اس کی حالت کافی خراب نظر آ رہی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، تم دونوں یہاں رکو گے تاکہ اگر کوئی ہماری عدم موجودگی میں آ جائے تو اسے سنبھال سکو، جبکہ جولیا اور تنویر میرے ساتھ جائیں گے۔ عمران نے مڑ کر پاکستانی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسباق میں سر ہلا دیے۔ چلو آگے، عمران نے جمی سے کہا اور جمی مڑ کر مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ گٹر کافی بڑے سائز کے تھے اور ان میں پانی کی مقدار کو خاصی تھی، لیکن ان کی سائڈوں میں باقاعدہ چلنے کے لیے اونچا راستہ بنا ہوا تھا۔ شاید گٹر کی صفائی کے خیال سے یہ انتظامات کیے گئے تھے۔ جیمی نے انہیں گٹر میں لے جانے سے پہلے گیس ماسک پہنانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اس کے مطابق یہ گٹر بند رہتے تھے، اس لیے اس میں زہریلی گیس بھری رہتی تھی۔ اس لیے عمران، جولیا اور تنویر کے ساتھ ساتھ جیمی نے بھی گیس ماسک پہن رکھے تھے۔ پھر وہ پیچ کے ساتھ جمی نے بھی گیس ماسک پہن رکھے تھے اور پھر وہ پیچ دار گٹروں میں سے گزرتے ہوئے اور ایک جگہ رک گئے۔ جیمی نے ہاتھ سے اوپر اشارہ کیا۔ یہاں لوہے کی سیڑھی اوپر جا رہی تھی جس کے باہر باقاعدہ بڑا سا ڈھکنا لگا ہوا تھا۔ عمران نے تنویر کو اشارے سے جیمی کا خیال رکھنے کا کہا اور پھر مڑ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گٹر کے دہانے کو اٹھا کر آہستہ سے ایک طرف رکھا اور پھر سر باہر نکال کر دیکھا۔ یہ ایک کوٹھی کا عقبی حصہ تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ عمران نے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے نکل کر باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد جولیا اور اس کے بعد تنویر بھی باہر آ گئے۔ جیمی کہاں ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ جولیا کے کہنے پر میں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا، تنویر نے آہستہ سے جواب دیا اور عمران نے اسباق میں ساتھ کیا۔ پھر وہ تینوں تیزی سے سائیڈ گلی کی طرف بڑھنے لگے۔ سائیڈ گلی کے اختتام پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ عمران نے سر باہر نکال کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آگے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھنے لگا۔ برآمدہ اور کوٹھی کا سامنے کا حصہ بھی خالی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پوری کوٹھی میں کوئی آدمی ہی موجود نہیں۔ لیکن ابھی وہ برآمدے میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے باہر آیا، لیکن دوسرے لمحے عمران اسی پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد ڈال کر اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ اس دوران تنویر اور جولیا تیزی سے اس دروازے میں داخل ہو گئے تھے جہاں سے یہ آدمی باہر آیا تھا۔ اس آدمی نے پہلے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کی، لیکن جب عمران نے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ ساکت ہو گیا۔ خبردار، اگر آواز نکلی تو دوسرے لمحے گردن ٹوٹ جائے گی، عمران نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بازو اس کی گردن کے گرد ڈال دیا۔ تم کون ہو؟ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ اس آدمی کے منہ سے ٹوٹ پھوٹ کر مسلسل آواز نکل رہے تھے۔ اسپیشل سیکریٹری مارکس کہاں ہے؟ عمران نے گردن کے گرد موجود بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ صاحب تو کلب میں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، اس آدمی نے رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے علاوہ اور یہاں کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، صاحب کی فیملی نارٹن گئی ہوئی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ کب آئے گا تمہارا صاحب؟ عمران نے پوچھا۔ وہ آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ٹامی ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور اسی لمحے تنویر اور جولیا دوبارہ اس دروازے سے باہر آ گئے۔ یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، جولیا نے کہا تو عمران نے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اس آدمی کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ اس آدمی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر اس کا جسم اس طرح فرش پر گرتا چلا گیا جیسے ریت کا خالی ہوتا ہوا بورا گرتا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری کلب میں ہے اور اس کی فیملی نارتھرن گئی ہوئی ہے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ تم اس کو اٹھا کر اندر کمرے میں کہیں لٹا دو، یہ ابھی 2-3 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آئے گا، ہمیں اب اسپیشل سیکریٹری کو یہاں آنے پر کور کرنا ہے، عمران نے کہا، اور تنویر نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے اس آدمی کو اٹھایا اور اس دروازے سے اندر لے گیا۔ کیا اس سیکریٹری میں یہی پوچھ گچھ کرو گے یا اسے اغوا کر کے لے جانا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہی کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد تنویر بھی اس آدمی کو اندر کہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اسپیشل سیکریٹری کے ساتھ لازماً اس کا ڈرائیور بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی محافظ بھی ہو، اس لیے ہم نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے، عمران نے تنویر اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور دونوں نے اسباق میں سر ہلا دیے۔
اس صورتحال کا علم ہوتا تو ہم سائلنسر لگے ریوالور لے آتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تنویر نے کہا، اور اس بار عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر چند منٹ بعد ہی گیٹ کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی تھی تو عمران نے تنویر کو جا کر پھاٹک کھولنے کا کہا اور خود وہ جولیا سمیت وہیں برآمدے کے چوڑے ستونوں کے پیچھے ہو گیا۔ ابھی تنویر پھاٹک کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ کار کا ہارن بجایا گیا۔ تنویر نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر عمران اور جولیا کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کھولا۔ یہ ریلنگ کے انداز کا پھاٹک تھا، اس لیے وہ صرف ایک سائیڈ پر ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر بھی سائیڈ پر ہو گیا۔ اسی لمحے سیاہ رنگ کی کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی پورچ میں آ کر رک گئی۔ کار میں ایک ہی آدمی تھا اور عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اسپیشل سیکریٹری ہے، کیونکہ اس کا حلیہ وہ پہلے ہی گراہم کے ذریعے معلوم کر چکا تھا۔ روک کر اسپیشل سیکریٹری تیزی سے نیچے اترا ہی تھا کہ عمران یکلخ ستون کی اوٹ سے نکل کر اس پر چھپڑ پڑا۔ دوسرے لمحے اسپیشل سیکریٹری ہلکی سی چیخ مار کر اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہیں باہر رکو گے اور خیال رکھو گے، عمران نے تنویر سے کہا۔ جو پھاٹک بند کر کے واپس آ چکا تھا، تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں کسی سٹور میں رسی وغیرہ ہوگی، وہ تلاش کر کے لے آ، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمران اسپیشل سیکریٹری کو اٹھائے ایک کمرے میں آیا جو سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس نے اسے صوفے کی کرسی پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آ گئی تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا بنا ہوا بنڈل موجود تھا۔ عمران نے جولیا کی مدد سے اسپیشل سیکریٹری کو اس صوفے کی کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جولیا اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ یہ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اسپیشل سیکریٹری نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تمہارا نام مارکس ہے اور تم گورنر جنرل کے اسپیشل سیکریٹری ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ چیک پوسٹ تو کسی اجنبی کیوں کسی صورت میں نہیں آ سکتا، اور یہ تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مارکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چیک پوسٹیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، اور یہ بھی سن لو کہ یہاں تمہارے حلق سے نکلنے والی چیخیں سننے والا بھی کوئی موجود نہیں۔ تمہارا آدمی ٹامی ہلاک ہو چکا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ٹامی کو ہلاک کر دیا؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ اسپیشل سیکریٹری نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ شیٹ لینڈ کی ایک تنظیم ہے جس کا نام HD یعنی ہینگنگ ڈیتھ ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے، عمران نے کہا تو اسپیشل سیکریٹری کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم HD کے آدمی ہو؟ کیا مطلب؟ HD تو سرکاری تنظیم ہے، پھر تم میرے خلاف یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تو خود اس کا انچارج ہوں، سیکریٹری نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم صرف اسپیشل سیکریٹری ہو، چیف باس نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چیف باس تو برچر ہے، لیکن تمام سرکاری تنظیموں کا چارج میرے پاس ہے۔ گورنر جنرل کا اسپیشل سیکریٹری ہوں، اس لیے میں اس کا انچارج ہوں، ہر چر بھی میرے سامنے جواب دہ ہے، اسپیشل سیکریٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہاں کی صرف لیبارٹریاں تمہارے انڈر ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ تم HD کے بھی انچارج ہو، عمران نے ایک بار پھر منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہاں کی تمام دفاعی لیبارٹریوں کا بھی انچارج ہوں، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم HD کے آدمی ہو کر میرے خلاف اس انداز میں کارروائی کرو؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، اسپیشل سیکریٹری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھ گیا ہو۔ ہمیں تمہارے خلاف کارروائی اس لیے کرنی پڑی کہ HD نے پاک ایشیا سے میزائل کے لیے خصوصی ایندھن کا جو فارمولا حاصل کیا تھا وہ شیٹ لینڈ کی بجائے گریٹ لینڈ بھجوا دیا گیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اور یہ شیٹ لینڈ سے غداری کے مترادف ہے، عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم میرے سمیت پرائم منسٹر کو بھی غدار کہہ رہے ہو؟ فارمولا تو پرائم منسٹر نے خود میری موجودگی میں اسپیشل لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر مارٹن کو بلا کر دیا تھا، اور اب تک تم اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہوگا، سیکریٹری نے کہا۔ کیا تم اس بات کو کنفرم کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔
کنفرم؟ کیا مطلب؟ کس طرح اور کیوں؟ سیکریٹری نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، اور اب شاید مکمل طور پر اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس یہی اطلاع ملی ہے کہ فارمولا گریٹ لینڈ بھجوا دیا گیا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ کنفرمیشن فون یا ٹرانسمیٹر سے آسانی سے ہو سکتی ہے، اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، ورنہ ہمارے پاس غداری کی کم سے کم سزا موت ہے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم واقعی ایچ ڈی کے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ یہاں دفاعی لیبارٹری سے ٹرانسمیٹر پر ہی لنک ہو سکتا ہے، اور یہ لنک بھی صرف پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں، اور کسی کا کوئی تعلق لیبارٹریوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسپیشل سیکریٹری نے اس بار غصے لے لہجے میں کہا، حالانکہ ابھی تم نے خود کہا ہے کہ تمام دفاعی لیبارٹریوں کے انچارج تم ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں میں ہوں انچارج، لیکن میرے ذمے ان کی تنخواہوں اور دوسرے اخراجات کی دستیابی وغیرہ ہے، لنک صرف پرائم منسٹر صاحب کا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری نے جواب دیا، تو کیا ان کی تنخواہ بھی وزیر اعظم صاحب خود جا کر دیتے ہیں؟ تم ہمیں احمق کیوں سمجھ رہے ہو؟ عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، تم واقعی احمق ہو جو ایسا سوچ رہے ہو۔ تنخواہ اور دوسری ضروریات ان تک پہنچانے کے لیے مخصوص ایجنسیاں ہیں جن کے چارج بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، اور انہیں ہی سارے سیٹ اپ کا علم ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ ہمارا کام صرف حساب کتاب وغیرہ کرنا ہے اور بس۔ سیکریٹری نے جواب دیا، تو اب تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ تم کبھی اسپیشل لیبارٹری گئے ہی نہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں خصوصی حالات میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جاتا رہتا ہوں، اکیلا نہیں جا سکتا، اور میں ہی کیا کوئی بھی اکیلا وہاں نہیں جا سکتا۔ سیکریٹری نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، چلو تم پرائم منسٹر صاحب سے میرے سامنے بات کر لو، اس بات کو کنفرم کرا دو، میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، پرائم منسٹر صاحب سے آفس کے علاوہ بات ہی نہیں ہو سکتی، گریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر کی طرح۔ سیکریٹری نے کہا، اوکے چلو یہ بتا دو کہ اسپیشل لیبارٹری کہاں ہے، اس کی خاص باتیں بتا دو، مجھے تم پر یقین آ جائے گا۔ عمران نے کہا، کیسے یقین آ جائے گا؟ تم وہاں کیسے جا سکتے ہو جو تم اسے جانتے ہو گے؟ سیکریٹری نے کہا، ایچ ڈی اگر پوری دنیا میں کام کر سکتی ہے تو اسے یہ باتیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم بتاؤ، مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ تم درست کہہ رہے ہو یا نہیں، میں صرف تمہارے سچ جھوٹ کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، حیرت ہے، آج شاید سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے کہ ایچ ڈی کا ایک ایجنٹ مجھ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ سیکریٹری نے بگڑتے ہوئے کہا، سورج تمہاری کھوپڑی سے بھی طلوع ہو سکتا ہے۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے جب مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی صفاقی اور درشتی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ رک جاؤ، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم واقعی گولی مار دو گے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے واقعی سچ بولا ہے۔ سیکریٹری نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ظاہر ہے وہ فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے موت کا تصور ہی اس کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہو رہا تھا۔ بولتے جاؤ، اب اگر تم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو سورج تمہاری کھوپڑی سے ہی طلوع ہو جائے گا۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اسپیشل لیبارٹری شیٹ لینڈ کے شمال مغربی پہاڑی علاقے سالٹ لینڈ میں ہے، بروک ورتھ سے اس کا راستہ جاتا ہے۔ سیکریٹری نے جواب دیا، بروک ورتھ میں تو فوجی چھاؤنی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں اس لیے تو اس کے اندر سے راستہ جاتا ہے تاکہ سیکیورٹی قائم رہے۔ سیکریٹری نے کہا، لیکن ضروری سپلائی تو ظاہر ہے ٹرکوں پر لوڈ ہوتی ہوگی، اور ٹرک فوجی چھاؤنی کے اندر کیسے جاتے ہوں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، صرف پرائم منسٹر کو یا اس ایجنسی کو معلوم ہوگا اس کا کیا سیٹ اپ رکھا گیا ہے۔ سیکریٹری نے جواب دیا، اوکے اب یہ بتا دو کہ ایچ ڈی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو اسپیشل سیکریٹری بھی اختیار چوک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اصل بات یہی کہ ہمیں خود اس لیبارٹری کے بارے میں معلوم نہ تھا، اس لیے میں تمہارے سچ جھوٹ کو چیک نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے کم از کم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو معلوم ہے۔ اس لیے اب آخری صورت یہی رہ گئی کہ تم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہیڈ کوارٹر لیک سٹی کمرشل پلازا کے نیچے تہہ خانوں میں ہے۔ اسپیشل سیکریٹری نے جواب دیا، اوکے اب تم نے سچ بتایا ہے، اب چیف باس کا فون نمبر بھی بتا دو تاکہ میں حتمی طور پر کنفرم ہو جاؤں۔ عمران نے کہا، آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو یہ چیکنگ نہیں آ رہی۔ اسپیشل سیکریٹری نے کہا، آخری موقع دے رہا ہوں، بتاؤ۔ عمران کا لہجہ یکلخت بگڑ سا گیا تو اسپیشل سیکریٹری نے بکھلائے ہوئے انداز میں فون نمبر بتا دیا۔
اوکے، تم نے چونکہ سچ بتایا ہے اس لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جولیا بھی کھڑی ہو گئی، جبکہ اسپیشل سیکرٹری کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ لیکن عمران آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اسپیشل سیکرٹری کی کن پٹی پر پڑنے والی ایک ہی ضرب اس کی گردن ڈھلک گئی۔ عمران نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا، دوسرا کاندھے پر رکھ کر اس کے سر والے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو اسپیشل سیکرٹری کا بدلا ہوا جسم یکلخت پوری طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن ایک جھٹکے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے تیزی سے رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ اس کو سٹور میں ڈال دو تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم نے اس اسپیشل سیکرٹری کو باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کی، اور اس آدمی کی بھی گردن توڑ دو جو یہاں موجود تھا۔ عمران نے رسی جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلایا اور رسی اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ عمران بھی باہر آ گیا، پھر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں تنویر موجود تھا۔ کیا ہوا؟ بہت دیر لگا دی تم نے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ جولیا کو ٹریننگ دینا آسان تو نہیں، بہرحال اس میں وقت تو لگتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر بھی اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹریننگ؟ کس بات کی ٹریننگ؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا جولیا باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ گردن توڑتی ہے اس کی یا نہیں؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، توڑتی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ آسانی سے ٹوٹ گئی تھی نا؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ اسے پرچہ حل کرنے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ یہ بات پوچھنے کا مقصد؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ میں تنویر کو بتا رہا تھا کہ اندر کافی وقت اس لیے لگ گیا کہ میں جولیا کو گردن توڑنے کی ٹریننگ دیتا رہا تھا تاکہ جب بھی ضرورت ہو رقیب کی گردن توڑنا تمہارے لیے مشکل نہ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رقیب تو تم بھی ہو سکتے ہو، جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے میں تو استاد ہوں، تم اب استاد کی گردن ہی توڑ دو گی، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ کام تنویر آسانی سے کر سکتا ہے۔ کیوں تنویر؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا۔ سوری مس جولیا، عمران کی گردن میں نہیں توڑ سکتا، تنویر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس کے خلاف توقع بات سن کر نہ صرف جولیا بلکہ عمران کے چہرے پر بھی حیرت اور حقیقی تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ عمران کی گردن توڑنا پاکستان کی کروڑوں عوام کی گردنیں توڑنے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر اس کی یہ حیثیت نہ ہوتی تو شاید اب تک اس کی ہزاروں بار گردن توڑ چکا ہوتا، تنویر نے جواب دیا تو عمران بھی اختیار ہنس دیا۔ چلو، تنویر کی اس غلط فہمی کی وجہ سے میری گردن تو سلامت ہے، آؤ بہرحال اب یہاں سے نکل چلیں، عمران نے کہا اور تیزی سے سائیڈ گلی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گٹر میں اترے تو وہاں 2 مشین آپریٹر پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ تنویر نے اس سے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر سے گیس ماسک ہٹا دیا تھا اور اس سے وہ بے ہوشی کے عالم میں زہریلی گیس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، جبکہ تنویر، جولیا اور عمران کے گیس ماسک وہیں ایک طرف موجود تھے۔ ان تینوں نے گیس ماسک پہنے اور پھر ان کی واپسی ہو گئی۔ باہر والی عمارت میں پہنچ کر انہوں نے گیس ماسک اتار کر ایک طرف پھینکے اور عمران عمارت کی بیرونی طرف کو بڑھ گئے۔ وہاں کیپٹن شکیل اور صفدر موجود تھے۔ کیا ہوا؟ بہت دیر لگ گئی تھی، صفدر نے کہا۔ کوئی آیا تو نہیں؟ عمران نے اس کا سوال جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ نہیں، صفدر نے جواب دیا۔ تو اس بے ہوش پڑے آدمی کی گردن توڑ دو اور چلو، ہم نے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک پارک سے نکل کر اس پارکنگ کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار انتہائی تیزی سے واپس رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی خاص معلومات بھی ملی ہیں یا نہیں؟ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ ہاں، بہت کچھ معلوم ہو گیا، عمران نے مختصر سے جواب دیا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک کالونی میں داخل ہوئی جس میں ان کی رہائش گاہ تھی، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک عمران نے، جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی کیونکہ آگے پولیس نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ وہاں کافی لوگ بھی موجود تھے اور کچھ فاصلے پر فائر بریگیڈ ایک تباہ شدہ کوٹھی میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے میں مصروف تھی۔ یہ تو ہماری رہائش گاہ ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے اترتے ہی باقی ساتھی بھی کار سے نیچے اتر آئے، ان کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے جناب؟ عمران نے ایک پولیس آفیسر کے قریب جا کر کہا۔
कोठी को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। अब ये कार्ड सिंडिकेट ज़रूरत से ज़्यादा ही बेबाक होता जा रहा है। पुलिस ऑफिसर ने पहली बात का जवाब देकर बाकी बात बड़बड़ाते हुए अंदाज में कही, लेकिन बहरहाल उसके अल्फाज इमरान तक पहुंच गए और ये अल्फाज सुनकर उसके चेहरे पर मज़ीद हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि ग्राहम ने इस रिहाइशगाह का इंतज़ाम किया था। इसने इमरान के पूछने पर ही बताया था कि यहाँ के सबसे ताकतवर कार्ड सिंडिकेट के चीफ रॉजर के ज़रिए उसने इस कोठी का इंतज़ाम किया था, इसलिए हर लिहाज से महफूज रहेगी। लेकिन अब ये पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि कार्ड सिंडिकेट ने ही इस कोठी को तबाह किया। ये बात इमरान की समझ में ना आ रही थी। लेकिन जनाब, इस बात का तो मुझे भी इल्म है कि इस कोठी का मालिक भी कार्ड सिंडिकेट ही है, फिर वो खुद उससे क्यों तबाह करता? इमरान ने कहा, होगा कोई चक्कर। बहरहाल ये बात सबको मालूम है कि कोठी कार्ड सिंडिकेट के आदमियों ने तबाह की। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया और तेज़ी से एक साइड की तरफ बढ़ गया और इमरान ने एक तवील सांस लिया और वापस पलट गया। उसके साथ कार के करीब ही उसके साथी भी खड़े थे। क्या हुआ? जूलिया ने कहा। कार्ड सिंडिकेट के आदमियों ने कोठी मिसाइलों से तबाह कर दी है। हालांकि ग्राहम ने ये कोठी कार्ड सिंडिकेट के जरिए हासिल की थी, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो अजीब सी बात है, सफ्दर ने हैरान होकर कहा। बहरहाल अब हमें फौरी तौर पर कोई रिहाइशगाह चाहिए। फिलहाल इस कॉलोनी में कोई खाली कोठी तलाश की जाए, फिर बाद में देखेंगे, इमरान ने कहा और सबने इस बात पे सर हिला दिया। और थोड़ी देर बाद इमरान ने कार मोड़ दी और फिर उन्होंने पूरी कॉलोनी का राउंड लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक कोठी उनकी निगाह में आ गई, जिसके बाहर बराए फरोख्त का मखसूस बोर्ड मौजूद था। इमरान ने कार इस कोठी के गेट के सामने जाकर रोक दी। अंदर से फाटक खोलो सफ्दर, इमरान ने कहा तो सफ्दर ने असबात में सर हिलाया और फिर कार से नीचे उतर आया। उसने इधर उधर देखा और फिर इंतहाई महारत से फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गया। चंद लम्हों बाद कोठी का बड़ा फाटक खुल गया, क्योंकि ताला छोटे फाटक पर मौजूद था। इमरान कार अंदर ले गया और उसने कार पोर्च में ले जाकर रोक दी। फिर वो सब नीचे उतरे और कोठी की अंदरूनी सिमत को बढ़ गए। सफ्दर ने बाहर मौजूद बोर्ड उतार लिया और फिर अंदर से फाटक बंद करके इस बोर्ड पर एक तरफ रख दिया। वो भी इसके पीछे इमारत की तरफ आ गया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन